اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ آمین جو ہم دعا جب مانگتے ہیں تو اس کے آخر میں آمین کہتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی مہر ہے جس سے اپنے بندے کی دعا پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی جس طرح مہر والا لفافہ جو ہوتا ہے وہ سوائے مکتوب الہیہ کے کوئی نہیں کھول سکتا، اسی طرح آمین والی جو دعا ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور آمین کا کلمہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کے لیے ایسے ہے جیسے کتاب کے لیے مہر ہوتی ہے، یعنی جس طرح بغیر مہر کے کتاب مکمل نہیں ہوتی اسی طرح بغیر آمین کے سورۃ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آمین میں 4 حرف ہیں اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے مغفرت کی دعا کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، یعنی ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے دعا مانگنے والے کے لیے اور آمین کہنے والے کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب امام ولضالین کہے تو تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہوگی اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی جب جس دعا میں آمین کہی جاتی ہے تو شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس پر مہر لگ چکی ہے، اب میں اس دعا کو نہیں توڑ سکتا۔ اسی طرح روح البیان کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دونوں دعا میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آمین دعا کہنے والا تو دعا میں شریک ہے اور آمین کہنے والا دعا میں شریک نہیں ہے، اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح دعا مانگنے والا دعا کے اندر موجود ہوتا ہے اس طرح اس کی دعا پر جو آمین کہنے والا ہوتا ہے وہ بھی دعا کے اندر شریک ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، قال قد اجیبت دعوتکما، یعنی دعا تو موسیٰ علیہ السلام خود مانگ رہے تھے اور آپ کی دعا پر جو آمین کا کلمہ کہنے والے تھے وہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی تھے، تو اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے۔ حالانکہ دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تھے تو ہارون علیہ السلام صرف آمین کہہ رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کر دی کہ اس کی دعا کو بھی اللہ پاک نے قبول کیا ہے، اس کی دعا کو بھی اللہ پاک نے قبول کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا جس طرح دعا کہنے والا دعا کے اندر شریک ہوتا ہے اس طرح اس دعا پر آمین کہنے والا بھی اسی دعا کے اندر شریک ہوتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے مجمع کے اندر دعا کرنا بہتر ہے۔ مسلمان جب دعا مانگتے ہیں ان کو چاہیے کہ مجمع کی صورت میں دعا کو مانگا جائے، مجمع کی صورت میں دعا کرنا بہتر ہے، کیونکہ اس صورت میں ایک شخص دعا کرے گا اور باقی سارے آمین، باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ آمین کہیں گے، تو ان میں سے ایک کی بھی اگر آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز سب کی دعا قبول ہوگی۔ تو گویا کہ آمین کی بہت ساری فضیلت ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ آمین قرآن کا کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے۔ اس کا دعا ہونا قرآن سے ثابت ہے اور حدیث شریف سے ثابت ہے، اور سارے مسلمانوں کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ آمین جو ہے وہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے قرآن ہونے کی کوئی خبر نہیں دی، اور کسی صحابی نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہیں دی، کسی تابعی نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہیں دی۔ جب حضور علیہ السلام نے اس کے قرآن ہونے کی خبر نہیں دی کسی صحابی نے اور کسی تابعی نے، اور اسے قرآن میں لکھا بھی نہیں گیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک آمین جو ہے وہ قرآن کا کلمہ نہیں ہے بلکہ فقط ایک دعا ہے۔ آمین کے فضائل کے ساتھ ساتھ آمین کا ایک مسئلہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، امام سورۃ فاتحہ ختم کرتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، تو امام کے پیچھے آمین جو ہے وہ آہستہ کہنی چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی اس کو آہستہ کہنا بہتر ہے،
نماز کے اندر تو فاتحہ شریف ختم کرنے کے بعد تو بطریق اولا اس کو ایسا کہنا چاہیے، نماز سے باہر بھی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس کو ایسا کہنا بہتر ہے، کیونکہ یہی ایسا کہنا قرآن سے ثابت ہے، اور یہی ایسا کہنا حدیث سے ثابت ہے، اور عمل صحابہ سے ثابت ہے، اور دلائل عقلی سے یہی بات ثابت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یعنی اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اور چپکے کے ساتھ دعا کرو، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا دل میں کرنی چاہیے، اور آمین بھی ایک دعا ہے، یہ بھی دل میں کہنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آمین کے فضائل اور اس کے مسائل پر صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔